نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 18 پارے تراویح میں مکمل ہو چکے۔ پہلے رکوع کی پہلی آیتوں میں یہ سورہ مومن کی آیتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں آپ پر نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارزقنا وارض عنا۔ اے اللہ، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہم زیادتی کیجیے، کمی نہ کیجیے، یعنی ہمارے لیے برکتوں میں، رحمتوں میں، نعمتوں میں اضافہ فرمائیے، کمی نہ کیجیے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا، ہمیں عزت دیجیے، یعنی لوگوں میں، معاشرے میں ہمیں عزت سے نوازیے، ذلت سے بچائیے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا، ہمیں عطا کیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ وآثرنا ولا تؤثر علینا، ہمیں ترجیح دیجیے، ہمارے دشمنوں کو ترجیح نہ دیجیے۔ وارضنا وارض عنا، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں راضی کر دیجیے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی۔ ابتدائی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 آیتیں ہیں، اگر کوئی آدمی ان 10 آیتوں پر عمل کر لیتا ہے تو وہ جنتی ہے، یعنی وہ جنت کا مستحق ہے۔ پہلی چیز فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے، یعنی اس کے مقابلے میں کافر ہیں، کافر ناکام ہو گئے، وہ کامیاب نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے وہ اس خسارے سے نکل گئے۔ تو پتہ چلا کہ فلاح ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ اب فلاح کسے کہتے ہیں اور فلاح کا تصور دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ فلاح کے معنی ہیں ہر تمنا پوری ہو، کبھی کوئی بات مزاج کے خلاف نہ ہو، کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، کبھی کوئی بیماری نہ ہو، کبھی کوئی مصیبت نہ ہو۔ تو یہ فلاح تو دنیا میں کافر کو بھی حاصل نہیں، حتیٰ کہ نبی کو بھی حاصل نہیں۔ اس فلاح کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ، یعنی جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد یہ جو ہدایات آگے دی گئی ہیں ان پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح نصیب فرما دیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، جہاں نہ بڑھاپا ہے، نہ زوال نعمت ہے کہ نعمت کے مل جانے کے بعد یہ خطرہ رہے کہ یہ نعمت مجھ سے چلی نہ جائے، نہ بیماری ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان صفات کو اختیار کرنے سے
ایمان والے کو دنیا میں ایسا مقام عطا کر دیتے ہیں کہ اگر اسے دنیاوی اعتبار سے کوئی تکلیف آتی بھی ہے تو وہ تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے یوں نکال دیتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے. کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا ارشاد ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے کہ جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. تو فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے. کون ایمان والے؟ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. اب خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نماز صرف ادا کر لینا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے. ادا اس طریقے سے کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یوں یوں داڑھی کے ساتھ یوں یوں کر رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی سکون ہوتا. دل میں خشوع نہیں ہے تو ہاتھوں میں بھی سکون نہیں ہے. ہاتھوں سے کھیلنا، کبھی کپڑے کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی ٹوپی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری جماعت میں ایک آدمی کی نماز بھی خشوع کے ساتھ نہیں ہوگی. ایک آدمی کی نماز بھی خشوع کے ساتھ نہیں ہوگی اور سب سے پہلے خشوع اٹھے گا. یعنی نماز تو ہے لیکن اس کی روح نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آئے، انہوں نے آ کر کے جلدی سے وضو کیا اور جلدی سے نیت باندھی، نماز پڑھی اور آ کر حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ نماز پڑھو. آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ اٹھا، دوبارہ گیا اور پھر دوبارہ اسی طرح سے پڑھ کے آ گیا. آپ نے پھر فرمایا ارجع، لوٹ جائیں، صلی، نماز پڑھیں، فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا، 3 مرتبہ اس نے ایسا کر لیا. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اللہ کا بندہ حضور علیہ السلام سے پوچھے 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو جو آتا تھا میں نے ویسے کر لیا، آپ میری رہنمائی فرما دیں میں نے کیسے. پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی اچھے سے وضو کرو، پھر اچھے سے نماز ادا کرو، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو. کئی دفعہ نماز جب لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کئی دفعہ لوگوں کو، مختلف لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، بعض لوگ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہ رکوع سے اوپر اٹھتے ہی نہیں، رکوع سے سیدھے ہی چلے جاتے ہیں نیچے. اور بعض سجدے کے کرنے کے بعد صحیح سے بیٹھتے نہیں، بلکہ سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. نہیں میرے عزیزو، یہ نماز میں نقص ہے، خامی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کا تعلق دل سے ہے. یعنی جب دل میں عظمت ہوگی، احترام ہوگا تو ظاہری جسم میں بھی اطمینان اور سکون ٹھہرا ہوگا. اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، بڑائی کا خیال ہی نہیں اور دل میں یہ دھیان ہی نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.
آپ دیکھیں اگر ایک پولیس والا ڈیوٹی پہ کھڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو وہ غفلت میں کھڑا ہے، یعنی اس کو، اور اگر اس کو پتہ ہو کہ میرا بڑا افسر مجھے دیکھ رہا ہے تو بڑا چست ہو کے الرٹ ہو کے کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب انسان نیت باندھتا ہے تو جب تک وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جب وہ ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس سے ہٹ جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی تھے، محمد غزالی، احمد غزالی۔ محمد غزالی جو تھے یہ امام تھے، نماز پڑھاتے تھے، اور احمد غزالی جو تھے وہ پیچھے پڑھتے تھے، اور لیکن ان کے پیچھے پڑھتے نہیں تھے نماز، اکیلے نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم کیسے پڑھیں؟ انہوں نے والدہ سے شکایت کی کہ امی جان یہ عجیب مسئلہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو والدہ نے بلایا اور ڈانٹا، کہا کہ یہ کیا حرکت ہے کہ بھئی تم بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، پڑھا کرو نماز۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے گیا نماز شروع کی، انہوں نے 2 رکعت پڑھی، 2 ابھی باقی تھی، سلام پھیر کے آ گئے، یعنی 4 بھی پوری نہیں پڑھی، 2 پڑھی اور 2 ابھی باقی تھی تو سلام پھیر کے واپس آ گئے۔ اب تو لوگوں کو اور زیادہ باتوں کا موقع مل گیا کہ بھائی نہ پڑھتے تو اچھا تھا، آدھی پڑھی آدھی نہیں پڑھی۔ خیر جب انہوں نے سلام پھیرا تو پتہ ان کو بھی چل گیا، گھر میں آ کے کہا کہ امی جان یہ اس نے کیا حرکت کی، مجھے اور زیادہ بدنام کر دیا۔ والدہ نے بلایا، بلا کر کے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ کہا امی جان میں نے ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھی، جب تک ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا میں پیچھے پڑتا رہا، جب دل ان کا کسی مسئلے کو ڈھونڈنے یا کوئی گھوڑا گم ہو گیا تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے ان کا دل دماغ ادھر گھومنے لگا تو میں نے نماز چھوڑ دی۔ یعنی نماز میں ان کے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہے تھے۔ تو والدہ نے کہا اوہو بہت ہی افسوس ہوا، بہت ہی افسوس ہوا، دونوں ہی اہل ثابت ہوئے، ایک بھائی کا دل دیکھتا رہا اور ایک نماز میں گھوڑا دیکھتا رہا، دونوں کا خیال اللہ کی طرف نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں کا خیال اللہ کی طرف نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے مجنوں کو پکڑ لیا، مجنوں کو پکڑ لیا، کہا کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ سامنے سے کیوں گزر گئے؟ مجنوں کو کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ سامنے سے کیسے گزر گئے؟ مجنوں نے کہا کہ مجھے لیلا کے خیال میں تو نظر نہیں آیا، اور تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے خیال میں مجھے دیکھ لیا؟ میں لیلا کے خیال میں ایسا محو تھا کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آیا اور میں آگے سے گزر گیا۔ میں ایک انسان کے خیال میں ایسا محو کہ تو نظر نہیں آیا، اور تو کیسا گندا انسان ہے کہ تو اللہ کے سامنے اللہ کا دھیان باندھے ہوئے ہے اور دیکھ مجھے رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے، کیسی تیری نماز ہے؟ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری نمازیں تو بھائی بس اتنی التجا ہے کہ بھائی اس پر ہمیں سزا نہ ملے، اس پر ہمیں سزا نہ۔ ہماری مثال اور ہماری نمازوں کی تو ایسی ہے جیسے وہ پہلے دن بچہ جاتا ہے نا نرسری والا کلاس میں، تو مس اس کو وہ پینسل دے دیتی ہے، پینسل، اور اس کے سامنے کاپی کر دیتی ہے،
وہ یوں بنانا تو اس کو کہاں آتا ہے، وہ یوں کر رہا ہوتا ہے، یوں کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ گھما رہا ہوتا ہے. مس کہتی ہے شاباش شاباش، اس کی گال پہ اتنا بڑا سٹار دے دیتی ہے، کہتی ہے زبردست، بہت اچھا. یعنی اس کا حوصلہ بڑھاتی کہ یہ تو اس نے خراب ہی ہے، سارا پیچ ہی خراب کر دیا. لیکن اس کی آج پیچ خراب کی ہے تو کل کو یہ پیچ صحیح بھی کرنے لگ جائے گا. تو ہم تو پیچ خراب کرنے والے لوگ ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی. فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، تو نیک آدمی تھا. تو گاؤں میں رہنے والے ایک دیہاتی لوگ، انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر میں غربت ہے تو بھئی کچھ فراوانی ہو جائے. بھئی کیا کریں؟ کہنے لگے سنا ہے بادشاہ بہت اچھا ہے، اس سے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بادشاہ سے ملنے سے لیے کچھ ہدیہ تو لے کے جائیں بادشاہ کے لیے. تو کہا کیا ہدیہ لے کے جائیں؟ اتفاق سے جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پانی نہیں تھا. تو انہوں نے مٹکے میں پانی بھرا اور اس کا ڈھکن صحیح سے بند کر دیا تاکہ گرد نہ اندر جائے. آٹا واٹا لگا کے، اور مہینہ سوا مہینہ جو ہے وہ اسی طرح سے گرمی کا زمانہ اور سفر کرتے ہوئے گئے. جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو درباریوں سے کہا کہ ہم نے بادشاہ سے ملنا ہے. بادشاہ سے ملاقات کی تو بادشاہ سے کہا کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ہدیہ بھی لے کے آئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا آج تو آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں، کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تو اگلے دن بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، وہ اپنا ہدیہ بھی لے کے آئے. تو انہوں نے جب ڈھکن کھولا تو وہ پانی سڑ گیا تھا. پانی جب سڑ جائے تو ایسی بدبو آتی ہے، الامان، بہت بدبو. تو ایک تعفن پھیل گیا. خیر بادشاہ نے محسوس نہیں کیا. بادشاہ نے کہا واہ بھائی واہ، بہت زبردست، ٹھیک ہے، ان کو 2 دن شاہی مہمان خانے میں اور ٹھہراؤ. تیسرے دن ان کا مٹکا پیسوں سے بھر دو اور میرے دربار سے اس طرف سے انہیں نکالو جس طرف شفاف صاف پانی کی نہر بہتی ہے. تیسرے دن جب ان کا مٹکا پیسوں سے بھر کے ان کو دیا گیا، اس طرف سے روانہ کیا گیا، تو انہوں نے پانی دیکھ کر کے کہا اوہو، یہاں تو اس کو اتنا پانی میسر ہے بادشاہ کو کہ نہر بہہ رہی ہے، تو ہمارے گندے سندے پانی کی کیا ضرورت تھی اس کو بادشاہ کو. یہ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے اس گندے ہدیے پہ ہمیں سزا نہیں دی، الٹا ہماری دلجوئی کی اور ہمیں انعام سے نواز دیا. تو ارحم الراحمین ذات بھی ایسی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ ایسے کریم ہیں کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. لایا تو گناہ ہے لیکن اللہ اس گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو ہماری نمازیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بہت ہی کمزور ہیں. بس کریم آقا ہے کہ وہ ہمیں اس پر اپنی رحمت سے معاف فرما دے. تو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور الذین هم فی صلاتهم خاشعون پر مجھے یاد آیا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، نماز میں، یعنی حضرت زین العابدین مکان کو آگ لگ گئی اور مکان قریب تھا کہ جل جاتا. لوگوں نے شور مچایا، کبھی نماز توڑو، یہاں سے نکلو، آگ لگ گئی. انہیں پتہ ہی نہیں، نماز اطمینان سے پڑھی. پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا کیا ہوا؟ شور سا آ رہا تھا. کہا اللہ کے بندو، یہاں تو پورا سب کچھ جل گیا، اللہ نے آپ کو بچا دیا. کہا کہ آپ اس آگ کے بجھانے کی فکر میں تھے، میں آخرت کی آگ کی بجھانے کی فکر میں تھا. میں آخرت کی آگ کو بجھانے کی. تو خشوع خضوع دھیان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے
کہ اگر یہ میسر نہیں ہے تو ہم نماز ہی چھوڑ دیں، یار ہمیں تو سکون ہی میسر نہیں ہے، خشوع ہی میسر نہیں ہے، تو نماز پڑھ کے کیا کرنا؟ نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آہستہ 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 آہستہ، جیسے پہلے دن کا بچہ آہستہ آہستہ پھر قلم پکڑنا آ جاتا ہے، پھر اس کو صحیح لکھنا آ جاتا ہے، پھر وہی ڈگریاں لے لیتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے جب آدمی محنت کرتا ہے کسی بھی رخ سے تو اللہ تعالیٰ من جد وجد، جو محنت کرتا ہے پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی محنت کو کرنے والے کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ تو والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری صفت یہ بیان کی کہ جو مومن آدمی ہے وہ لغو چیزوں سے بچتا ہے۔ اب لغو چیزیں کسے کہتے ہیں؟ لغو چیزیں وہ کہلاتی ہیں جن کا نہ دینی کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، یعنی ایسا کام جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، یہ لغو ہے۔ یہ لغو کلام جو ہے بولنا، یعنی ایک ہے مقصد کے تحت بولنا، ضرورت کے تحت بولنا، کام کے لیے بولنا، ایک ہے گپ شپ کرنا وقت گزاری کے لیے، بھئی روزہ بڑا لگ رہا ہے چلو اور ذرا تھوڑا سی گپ شپ کرتے ہیں تاکہ دھیان ادھر سے بڑھ جائے۔ توبہ توبہ، یہ گپ شپ کرنا یہ تو دل کو سخت کر دیتا ہے اور دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں دارالعلوم دیوبند سے عصر کے بعد ایک بزرگ تھے میاں جی اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والد تھے اور بہت بڑے عالم تھے، تو میں عصر کے بعد ان کی خدمت میں چلا جایا کرتا تھا اس خیال سے کہ بھی اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھیں، چلو کچھ فائدے ہی حاصل ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، جو تقی صاحب کے والد صاحب تھے، حکیم الامت کے خلیفہ تھے۔ کہنے لگے ایک دن میں گیا تو حضرت نے فرمایا، جیسے ہی میں گیا حضرت نے فرمایا کہ بھائی تقی، میں نے کہا جی ہاں شفیع جی، میں نے کہا جی، کہا کہ آج ہم عربی میں بات کریں گے، عربی میں بات کریں گے۔ کہنے لگے کہ حضرت نے جاتے کے ساتھ یہ فرمایا کہ عربی میں بات کریں گے۔ عربی میں بات کرنے میں نہ مجھے اتنی روانی تھی نہ حضرت کو تھا ایسا، تو ہم نے بس خیر خیریت ہی ایک دوسرے کی لی اور چپ۔ اب مغرب کا ٹائم ہو گیا، اٹھنے تو جب اٹھنے لگا تو مجھے فرمایا کہ پتہ ہے یہ میں نے کیوں کہا؟ تو میں نے کہا حضرت آپ فرما دیں کیوں کہا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب ہم اردو میں شروع ہوتے ہیں نا تو منہ کا چسکا پورا کرنے کے لیے کبھی بلا ضرورت بھی باتیں کرتے جاتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ کوئی ہماری یہاں بیٹھ کے بات بغیر مقصد کے نہ ہو، بلا مقصد بات کرنا یہ کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرنے والے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کے اسلام کے خوبصورت ہونے کے لیے، اسلام ایمان کے اچھا ہونے کے لیے لا یعنی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور آج اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ تیسری چیز والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ اور چوتھی والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے آپ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی جو دو جبڑوں کے درمیان، اس کی حفاظت، اس کی ضمانت دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، صحیح استعمال کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی صحیح بات کہو۔ تو زبان اور زبان، تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔
کہتے ہیں کہ وہ اس کے کہے ہوئے الفاظ میرے دل میں، انہوں نے میرا دل چھلنی کر دیا. یعنی زبان کے زخم، الفاظ ایسے سخت ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت، زبان کی، شرمگاہ کی. فرمایا جو ان کی ضمانت دیتا ہے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی بات. تو فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. آگے حدود بیان کی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو اللہ نے ان کے لیے حلال ذرائع رکھے ہیں انہیں استعمال کیا جائے، حرام راستے کی طرف نہ جایا جائے. اور پھر والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اگلی چیز فرمایا امانتیں، ان کی پاسداری کرنے والے ہیں. امانت میں ایک تو وہ جو انسان کا اللہ سے عہد ہے، اللہ سے معاملات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، انہیں پورا کرنے والے. اور ایک کا تعلق ہے بندوں سے، کہ بندوں کے ساتھ جو امانتیں ہیں. اب امانت میں منصب، عہدہ امانت ہے. ایک صحابی حضور سے کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ، جب عہدہ منصب نہ اہل کے حوالے کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی جو جس منصب کے لائق نہیں ہے، جس عہدے کے لائق نہیں ہے، اس کو پیسے کے چکر میں، سفارش کے چکر میں، عزیز و اقارب رشتہ داری کے چکر میں اس کو اس منصب پر بٹھا دیا گیا. تو فرمایا کہ یہ تو پتہ چلا عہدہ، روپیہ پیسہ کسی کے پاس، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی بات کی اور اسے کہا کہ یہ بات میری آپ کے پاس امانت ہے، اسے ادھر ادھر مت کرنا. اب اگر وہ بات ادھر ادھر بتاتا ہے تو یہ خیانت ہے، خیانت. فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور پھر اگلی چیز معاہدات، آپس میں معاملات، معاہدات، اس کا پاس کرنا. اور پھر آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. یعنی نماز، آپ نے فرمایا اولی پرشش نماز بود، قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، اور نماز کی حفاظت. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. نماز کے معاملے میں تو بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کہ جب آج کل صبح فجر میں آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے، بہت دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ کہ نماز مسجد بھری ہوئی ہے نمازوں سے. اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو شیطان وہ جیل میں بند ہوتا ہے، وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ اپنے غصے میں ہوتا ہے، وہ بندوں کو اغوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وہ پھر جو ہے نمازیوں کے اوپر ہاتھ صاف کرتا ہے. ہاں جی. اور عید کے اگلے دن 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ رپٹ لکھوانی پڑتی ہے کہ بھئی ہمارے نمازی غائب ہو گئے. ہاں جی. کون لے گیا انہیں؟ شیطان لے گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرما. تو بھائی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جی فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اسے کافروں کے قبرستان میں دفن. تو نماز تو بہت اونچا سخت عمل ہے فرمایا. اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو 8ویں چیز فرمائی والذین هم علی صلواتہم حافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اگر یہ 10 چیزیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، قرآن نے بیان کی ہیں، اگر ان پر عمل ہو جائے تو آدمی جنتی ہے. آگے سورہ نور میں اللہ پاک نے احکامات بیان کی. احکامات میں ایک حدود ہیں،
حدود کہتے ہیں وہ سزائیں جو اللہ کی طرف سے طے ہیں، انسان ان میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے زنا کرتا ہے تو شریعت مطہرہ نے 100 کوڑے سزا رکھی ہے، انہیں 100 کوڑے۔ اب یہ 100 کوڑے ایسے ہوں کہ نہ تو ایسے ہوں کہ گوشت کھینچ لیں، یعنی اتنے سخت، اور نہ ایسے ہوں کہ سزا کا پتہ ہی نہ چلے، یعنی کھال کے اوپر نشان ہونا چاہیے سزا کا، 100 کوڑے، بشرطے کہ ثابت ہو جائے۔ اب ثابت کیسے؟ 4 مرد گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے دیکھا ہے۔ اگر 4 مرد نہیں ہیں، 1 ہے 2 ہیں، تو پھر وہ یہ گواہی نہ دیں۔ اگر وہ یہ گواہی دیں گے اور 4 ثابت نہیں ہو سکیں گے تو پھر ان کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اگر 2 نے دیکھا ہے تو وہ کچھ نہ بولیں، نہیں، وہ یہ کہیں، جا کے قاضی کے پاس یہ کہیں کہ بھائی ہم نے انہیں اس طرح سے مسلم معاشرے میں غیر مناسب انداز میں دیکھا ہے جو کہ اسلامی روایات کے خلاف ہے، بے حیائی کو فروغ دینے کے مترادف ہے یہ، لہذا اس کا نوٹس لیا جائے۔ تو پھر اسلامی حکومت سربراہ اس کو مناسب کوئی سزا تجویز کرے۔ زنا کی سزا نہیں ہوگی، پھر مناسب سزا، لیکن یہ نہیں کہ ان کو شترے بے مہار چھوڑ دیا جائے، نہیں، ان کے اوپر گرفت ہوگی۔ اور اگلی آیتوں میں ہاں اگر شادی شدہ مرد یا عورت، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ پتھر مار مار کر انہیں ختم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر انہیں ختم کر دیا جائے۔ اور ساتھ ہی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سزا کو نافذ کرنے میں تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، کوئی محبت نہیں آنی چاہیے، نہیں، اللہ کا حکم ہے اس کو سختی سے پورا کریں۔ آگے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اگر شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر شخص کو دیکھا ہے تو پھر کیا کرے؟ اب یہ آیتیں نہیں اتری تو حضرت سعد بن عبادہ انصاری صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، یہ آیت واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میرے حرم پر کوئی آدمی دست درازی کر رہا ہے تو اس وقت میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے گردن اڑاؤں، یا میں 4 لوگوں کو اکٹھا کرتا پھروں کہ وہ آئیں، جب تک 4 لوگ اکٹھے ہوں گے فارغ ہو کے چلتے بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اور اللہ کا کرنا اگلے دن انہی کے خاندان کے ایک شخص کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، وہ رات کو گھر آیا، دیکھا تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا، انہوں نے آ کے بتایا، اور پھر وہ ڈرنے لگے، شوہر نے آ کے بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ اب وہ گھبرا رہے ہیں کہ بھئی میں نے بتا دیا 4 آدمی تو نہیں تھے، اب میرے اوپر کوڑے لگیں گے۔ تو پھر اللہ نے آیتیں اتار دی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ 4 قسمیں کھائے، اگر یعنی گواہ نہیں ہے، شوہر نے بیوی پر الزام لگایا تو اس کو لعان کہتے ہیں۔ اب شوہر بھی آئے گا، بیوی بھی آئے گی، شوہر 4 مرتبہ قسم کھا کر کے کہے گا کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور بیوی قسم کھا کر کے کہے گی یہ جھوٹا ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام لگا، اور 5ویں دفعہ قسم کھائے گی کہ اللہ کی لعنت ہو اگر یہ جو ہے میں جھوٹ بولتی ہوں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ واقعہ آیا، آپ نے حضرت ہلال بن امیہ کا واقعہ تھا، ان سے قسم لی، انہوں نے کھا لی، اس عورت سے قسم لی۔ آپ جب 5ویں مرتبہ قسم کھانے لگی تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ دنیا گزر جائے گی، آخرت کی سزا سخت ہے، تو وہ رک گئی۔
رک گئی، تھوڑی دیر رکی، پھر کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھا لی۔ تو خیر آپ نے فرمایا اب اگر بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا اور شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا، اب ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اگلی آیتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا، جھوٹا الزام لگا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں رہے۔ پھر اللہ نے آیتیں اتار دیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے میں اللہ نے ایک رکوع پورا اتار دیا، اور ایمان والوں سے کہا کہ بھائی جب یہ الزام لگا تھا تو سن کر آپ نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، الزام کوئی نہیں، وہ تو پاک ہیں۔ اور پھر اللہ نے ضابطہ بیان کیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، خبیث لوگوں کے لیے خبیث عورتیں۔ تو نبی سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر رہے تھے، حضرت عمر کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ عمر آپ کی کیا رائے ہے یہ جو اس طرح کی بات چل رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد آپ نے اپنی مرضی سے کیے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کی منشا سے، اللہ کے حکم سے۔ تو کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے پھر ایسی ہی عورت کا کرنا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے، الزام نہیں۔ پھر جو اس جھوٹ میں مبتلا تھے ان کے اوپر حد لگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔